حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ اگر آرگیومنٹ ذہن میں آئے نا کہ باقی کے صحابی غلط اور حسین سے، جی ہاں، یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ یس ایٹ دیٹ ٹائم وی اٹس اے مسلم ڈیوٹی ٹو سے کہ بھائی دونوں پارٹی صحیح نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں، انہوں سے غلطی ہوگی، آئی نو اٹس اے پرابلم. سہیل عظیم صاحب نے یزید کے خلاف خروج اور عدم خروج کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجتہادی اختلاف کو صحیح و غلط، حق و باطل کا اختلاف قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس. پہلی بات یہ سمجھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان لڑائی تھی، یہ کوئی کفر ایمان کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ فسق اور اہلیت امامت و حکومت پر تھی. یزید کے بارے میں فسق کی باتیں آتی ہیں، مثلا کہ وہ شراب پیتا تھا، نماز چھوڑ دیتا تھا وغیرہ. آج بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں الی آخری، مگر کافر نہیں ہوتے، مسلمان ہی رہتے. یزید بھی اسی طرح تھا، اس کے بارے میں یہی فسق کی باتیں آتی ہیں، مگر وہ کافر نہیں تھا مسلمان ہی. دوسری بات یہ سمجھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد یہ تھا کہ ایسا شخص امامت اور حکومت کا اہل نہیں ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور خروج کیا. دوسرا، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی کہ جس نے ظالم حکمران کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام توڑ رہا ہو، اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو وہ اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے یزید کے خلاف خروج کیا. حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جمہور صحابہ نے یزید کے خلاف خروج نہیں کیا، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین تھے جن میں اس وقت تک امیر کی اطاعت کا حکم آتا ہے کہ جب تک وہ صریح کفر کا ارتکاب نہ کر لے. دوسرا، جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اپنا اجتہاد تھا، وہ امت کو فتنہ سے بچانا چاہتے تھے، خون ریزی، خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق قرآن و سنت کی پیروی کی ہے، نہ کہ غلطی کی ہے. سامعین کرام، آج 1400 سال بعد ساحل عظیم صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے غلطی کی ہے، کہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک صحیح اور دوسرے غلط ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. صحابہ کون ہیں؟ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ کے دو شہزادوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں. اب باہر کے عام شخص کو کیا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جائے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ نہیں، بالکل نہیں. بالکل اسی طرح ہم عام امتیوں کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جائیں اور ان کے معاملات میں فیصلے شروع کر دیں. یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ایسی گفتگو کرنا یہ توہین کے زمرے میں آتی ہے. ہمیں ان کے اختلاف پر ادب سے بات کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ایک صحیح اور دوسرا غلط، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہیں؟ ان کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالی گواہی دے چکے ہیں، اولئک هم المؤمنون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون. اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنا تک کہا رضی اللہ عنہم ورضوا. اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بہت احتیاط اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.